خوبصورت، اور چونکہ حضرت تارک کا سگا بھائی جو آزر تھا وہ بت بنا کر بیچتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے، چچا ایسا کام کرتا ہے، بت بیچتا ہے. آپ نے اس کو سمجھایا پہلے، بے چچا یہ کام کے لوگ نہیں ہیں، اور نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدے کی بات نہیں. میرا اللہ ہے، شان والا ہے، زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے. وہ نہیں مانا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کرے. اور آپ نے پھر قوم سے پوچھا، جب قوم کے لوگ جمع ہو گئے میلے میں جانے کے لیے، تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے. یہاں لوگ بہت مغالطہ کھاتے ہیں. آپ نے پوچھا میرا رب کون ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم کو معلوم نہیں تھا میرا رب کون ہے. کتنی پاگل لوگ ہیں. تقریریں کرنے سے پہلے کم سے کم قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. ارے نبی کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رب کون ہے؟ کہا کون میرا رب ہے، میرا رب کون ہے. تو انہوں نے ستارے کو کہا یہ تیرا رب ہے. تارا ڈوب گیا. پھر چاند کی باری آئی، چاند ڈوب گیا. پھر سورج کی باری آئی تو کہا یہ رب اکبر ہے، بڑا خدا ہے یہ، وہ بھی ڈوب گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا. اس طرح سے پھر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا. بت توڑے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، اسی نے بت توڑا ہوگا. تو آپ نے بت توڑتے وقت یہ کیا کہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑاڑی رکھ دی. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا، اسی لیے اس نے قتل کیا ہے، دیکھو اس کے گردن پہ کڑاڑی ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہوگا. تو ان لوگوں نے کہا یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے. آپ نے کہا وہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پوچھ کر کے وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے. کیوں ان کی طرف اس وحدہ لا شریک کی طرف آؤ جس نے زندگی دی، موت دی، غذا دی، ساری چیزیں جس نے عطا کی. بہرحال ان کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، وہ نمرود کے پاس پکڑ لے گئے. نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے. میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ اس کو انہیں مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کی شان ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دیکھو خدا بننے کا شوق تھا اور عقل کتنی سی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ کیسے؟ جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا اور ایک شخص جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا. کہ دیکھا اس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دی اور اس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دیا. آپ نے ہنس کر کہا اس کی عقل کتنی ہے. آپ نے پھر اس کو کچھ اور کیا کہنا تھا، جتنی عقل تھی اتنی بات ہونی تھی. کیونکہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو اور کسی کو چھوڑ دو. زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا اور روح ڈالنا، روح نکالنا اور روح ڈالنا. لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور میرے غوث کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جاتے. یہ شان والے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال وہ نہیں مانا تو آپ نے ایک دلیل فرمائی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. لیکن وہاں وہ محبوط ہو کر رہ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ کفر محبوط ہو کر رہ گیا. فبہت الذی کفر، کافر جو ہے محبوط ہو کر کے رہ گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا. کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے اللہ پر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو اس وقت تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی اور فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے،
جو تیرے لیے لڑتا ہے لوگوں سے وہ بھی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تم مدد کرنا چاہو تو جا کے کر دو، اجازت ہے۔ فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں، ایک پر مارے تو آگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں لینی، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ پھر جو فرشتوں کا سردار تھا جبریل، وہ آئے اللہ سے اجازت لے کے، اللہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو۔ کہا کوئی حاجت تم سے بھی نہیں ہے۔ کہا اللہ سے ہی کہہ دو جو حاجت ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ سے تو حاجت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، میں اللہ سے حاجت کیا کہوں، سب تو اس کے سامنے ہے، سب تو وہ دیکھ رہا ہے، میں کیا زبان سے کچھ کہوں، جو اس کی مرضی وہ میری۔ دیکھو اللہ سے مانگنا برا نہیں ہے، حکم ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہے۔ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ صرف ابراہیم نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل مطلب، اب یہاں بہت خاص بات، خلیل مطلب گہرا دوست۔ خلیل مطلب دوست نہیں، گہرا دوست۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل، گہرا دوست۔ گہرا دوست، دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے حدیث کئی بار پڑھی ہے، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، ابن عباس کہتے ہیں نا، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل، اور وہ پوچھے کہاں، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ چل، اور وہ چل پڑے، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ انسان کا دوست اتنا وفادار ہونا چاہیے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل، چل پڑے، وہی دوست ہوتا ہے۔ انسان کا دوست ایسا ہوتا ہے، خدا کا دوست کیسا ہو؟ آج اب آپ ڈھونڈیے کہ ہاں آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میرے 50 دوست ہیں، میرے 20 دوست ہیں۔ ہے کوئی ایسا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل تو چل پڑے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ ارے جب لوگ حسین کے دوست نہ ہوئے تو اپنا کون دوست ہوتا ہے؟ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن قادری برکاتی رضوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ بہت مشکل سے ملتے ہیں اچھے دوست، انگلیوں پہ گنیے، اور جس کو اچھے دوست ملے، اچھا دوست، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، جس کو دنیا میں مل گئی مطلب اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا، چھوٹی سی عمر میں بہت دوست دیکھے، ہر ملنے والا ایسے ملتا ہے جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن مصیبتوں کے لمحات میں کون کام آتا؟ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے یہ نہ دیکھو، کون ساتھ چھوڑتا ہے یہ دیکھو۔ اچھے دوست بہت قسمت سے ملتے ہیں، لیکن یہاں میں اللہ کا شکر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ ان کی نالین کے صدقے اللہ نے ہمیں جتنے بھی دوست دیے بہت اچھے دوست دیے۔ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے ساتھی بھی اچھے تھے، مدرسہ پڑھتے تھے تو مدرسے کے ساتھی بھی اچھے تھے، اور اللہ نے سب سے اچھے ساتھی سنی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ واقعی ہم نے اصل محبت کا لطف اور اصل دوستی کا لطف یہی آ کر کے پایا ہے۔ اللہ محبتوں کو سلامت رکھے، اور پھر تحریک کی برکت سے، حضور کے ذکر کی برکت سے پھر پورا شہر ہی محبت کرنے لگا، اور ان کی محبتوں کے کیا کہنے، تو اللہ کا شکر ہے۔
تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جب دنیا کا دوست، دنیا کے انسان کا دوست ہاتھ کندھے پہ رکھ کے چل پڑے ہے نا، تو اللہ کا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اور وہ بھی صرف دوست نہیں، ہر ولی اللہ کا دوست ہے نا، ہر ولی اللہ، لیکن ولیوں میں بھی پھر نبوت، ولیوں سے اوپر درجہ نبوت کا ہے، پھر نبیوں میں بھی کلیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ایوب، یوسف، یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ اور ایوب کیسا دوست ہے؟ جسم میں کیڑے پڑ گئے تو ایوب کیڑے اٹھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری غذا باقی ہے، اس کو کھانے سے پہلے کہاں جاتے ہو؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ کیڑے ایوب کے جسم سے لگ گئے تو اللہ نے ان کو ریشم کا کیڑا بنا دیا، اس سے ریشم پیدا ہونے لگے۔ تو ایوب اللہ کا دوست، اتنا پکا دوست۔ یوسف 10 سال تک جیل میں رہے، کبھی شکایت بھی نہیں کی۔ اسماعیل گردن پہ چھری آ گئی، شکایت نہیں کی۔ عیسیٰ سولی پہ لٹکانے کا پلان بنا، کبھی شکایت نہیں کی۔ موسیٰ بچپنے میں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیے گئے، شکایت نہیں کی۔ پوری زندگی ستائے گئے، شکایت نہیں کی۔ اتنے سب دوست ہیں، ان میں جس کو خلیل بنایا، موسیٰ کلیم ہے، خلیل نہیں ہے۔ نوح نجی ہے، خلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ روح ہے، خلیل نہیں ہے۔ یوسف صدیق ہے، خلیل نہیں ہے۔ یہ سب دوست ہیں۔ مقام خلیل اگر کسی کو دیا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے خلیل، خدا کا خلیل، اللہ کا خلیل، یعنی گہرا دوست۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کیوں زبان سے نہیں کہتے میری مصیبت دور کر دے؟ یہ تو بندے کا حق ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پر لیا ہے کہ جب اس کو مصیبت آئے تو اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہ لازم کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرے جب وہ طلب کرے۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہے خلیل، اور خلیل مطلب گہرا دوست، اور گہرا دوست تو اسی کو کہتے ہیں جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ مقام خلت ہے۔ جب مقام خلت یہ ہے تو مقام محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ مقام محبوبیت کا مقام خلت یہ ہے کہ آگ میں جا کر کے کہا تو راضی ہے۔ مقام خلت اور خلیلی یہ ہے کہ خلیل آگ میں جا کر بھی کہتا ہے کہ اب بتا تو راضی ہے، اور مقام حبیبی یہ ہے کہ لا مقام پہ بلا کے پوچھتا ہے تو راضی ہے، یہ خدا سے پوچھتے تو راضی ہے۔ اور ہمارے حبیب کی شان یہ لا مقام پہ بلا کر سلطنت دکھا کر سب بتا کر اب بھی تو راضی ہے۔ تو وہ حبیب کیا کہتا ہے؟ حبیب کی زبان کیا ہے؟ یوسف جیل سے پوچھے تو راضی ہے، عیسیٰ پوچھے تو راضی ہے، یوسف پوچھے تو راضی ہے، موسیٰ پوچھے تو راضی ہے، خلیل آگ میں جا کے کہے تو راضی ہے، اور وہ حبیب کو کہتا ہے میری سلطنت کا دولہ دیکھنا ہے، چل تجھے دکھاتا ہوں، جو آنے جانے سے پاک ہے۔ اور وہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہ تو میں ہی تھا۔ یہ سب دکھایا اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ بولو کتنی عزتیں دی۔ وہاں بلایا جہاں کوئی نہیں جاتا، جبریل نہیں جاتا جہاں، جبریل تو دور کی بات، جبریل کا گمان نہیں جاتا، تصور نہیں جاتا، اتنے قریب بلا کر اتنی عزتیں دی اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ تو راضی ہے؟ وہ حبیب کو کیا کہنا چاہیے تھا، لیکن ہائے ہائے امت سے محبت دیکھو۔ عرض کرتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ قربان جائیں تو گویا کہ ارشاد ہوتا ہے حبیب اب تجھے فکر کس بات کی ہے، اتنے قریب بلایا اس لیے ہے امت کے گناہ دیکھیں، میری رحمت بھی تو دیکھ لے، میرا کرم بھی تو دیکھ لے، اور پیارے ساتھ تو تیرے لیے۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، سب تو تیرا
ہی تیرا محبوب، ہم بھی تیرے، ہم بھی تیرے. یہ کس کو کہا؟ ہم بھی تیرے محبوب کو کہا، ہم بھی تیرے. اور قیامت میں تجھے غمگین کب کرنا پیارے؟ تو جسے کہے گا صورت نہ دیکھوں گا پیارے، تیری صورت کے صدقے اسے جنت عطا کر.